رمضان المبارک میں جن لوگوں کا بڑا ہی ٹف شیڈول ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ ڈیوٹی کا جو دورانیہ ہے وہ ہماری بہنوں کا ہے، ماؤں کا ہے، بیٹیوں کا ہے۔ بطور خواتین ان کو گھروں کے اندر سحری اور افطاری کی تیاری کے سلسلہ میں مسلسل گھنٹوں کے لحاظ سے کچن میں کھڑا ہو کے کام کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو بچوں کو سنبھالنا ساتھ پڑتا ہے، ساری رات ان کو جاگنا پڑتا ہے۔ یقیناً ان کی نیند پوری ہونے کی کوئی وجہ ہی نظر نہیں آتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ گھرانے جہاں کام کرنے والیاں بھی موجود ہیں، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان گھروں کی خواتین بھی ایسی سحری اور افطاری جو بالخصوص اپنے فیملی ممبرز کو اور اسی طرح اگر کوئی مہمان آ جائیں ان کے لیے تیار کرنا ہے، تو وہ بھی برابر میں کھڑے ہو کے مسلسل مشقت کے ساتھ اور مسلسل وقت دے کے وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ساری رات جاگنا، نیند کا پورا نہ ہونا، پھر دن کے وقت بچوں کو سنبھالنا، بالخصوص جن کے بچے پڑھنے کے سلسلہ میں اداروں میں جاتے ہیں، پھر ان کی واپسی کی ٹائمنگ ایک نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بڑے گھروں میں چلتا ہے ماشاءاللہ کہ دعوت کی جاتی ہے اور لوگوں کی افطاریاں کروائی جاتی ہیں، یہ ہمارا دین بھی ہے اور کلچر بھی ہے۔ لیکن جب کوئی بھی کسی گھر میں مہمانوں کی ایک ٹیم تشریف لاتی ہے تو چونکہ یہ بھی ہمارے گھروں میں ایک الگ سے کلچر ہے کہ برتنوں کی کثرت وہ ماشاءاللہ ٹیبل پر دسترخوان پر رکھی جاتی ہے، ڈشوں کی تعداد بھی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ویسے بھی یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو جب وہ مہمان جاتے ہیں تو ایک دفعہ سنک کہتا ہے میرے اندر نہیں اتنے برتن آ سکتے، یہ تسلی کے ساتھ لے کے آئیں اور تسلی کے ساتھ ہی آپ کو دھونے پڑیں گے۔ تو یہ انداز ہے اس وقت رمضان المبارک میں خواتین کی مصروفیت کا۔ نیند ان کی پوری نہیں ہوتی، آرام ان کو پورا نہیں ملتا، اور پھر ایسے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ مرد حضرات کو چند چیزوں کا اچھے رویے کے ساتھ لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، کوشش کیجئے کہ اگر ان کے کام میں کوئی کمی آ سکے کسی بھی ٹیکنیک، کسی بھی طریقے کے ساتھ، تو اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں سب سے اہم، ان کے ساتھ ہمارے رویے بڑے پولائٹ ہونے چاہیے، حوصلہ افزائی والے رویے ہونے چاہیے، تعریف والے رویے ہونے چاہیے۔ وہ جس طرح ہر ڈش کو دیکھ دیکھ کے سوچ کے بناتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچاری کوشش کرتی ہیں کہ ہر لقمے میں مزہ آئے اور ہر لقمہ جو ہے وہ مزہ دینے کے ساتھ اپریشیٹ کرنے کے قابل بن جائے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب وہ ایک ایک لقمے کو اتنے دھیان سے تیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ساتھ جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو بھی انہوں نے بڑی دھیان اور بڑی خوبصورتی اور بڑی نفاست سے بنانا ہوتا ہے۔ جب ہم سیلڈ دیکھتے ہیں اس کے ڈیزائن وہ بیچاری بناتی ہیں، اسی طرح ہم کوئی اور چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنانا اور سجانا، اور پورے ذوق شوق کے ساتھ، جس طرح وہ کسی مقابلے میں شریک ہیں جس میں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس سکیل میں ہم سے آگے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ذوق شوق وہ ہے جو اللہ نے ان کی فطرت میں بھی رکھا ہے۔ بہرحال ان کا مسلسل کھڑے ہو کے کام کرنا، گھنٹوں کے لحاظ سے ان کا کچن میں موجود رہنا، اور پھر ہر کسی کی پسند کی ڈش کا جو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، افطاری کے وقت میں نے یہ نہیں کھانا، سحری کے وقت میں نے یہ نہیں کھانا، وہ بیچاری ایک اچھے گھر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے سب کی ڈشوں کا بھی لحاظ رکھیں، اور پھر یہ بھی کوشش کریں کہ کس کو جو پسند ہے بر وقت اس کو دیا جائے۔ پھر سحری افطاری میں سب کا یہ سوچنا کہ ہمیں ہر چیز گرما گرم ملنی چاہیے، ادھر چولہے سے اترے ادھر دوسرے منہ کے اندر فوری طور پہ ڈائریکٹ ہی اس کی سپلائی ہو جائے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کو ہماری خواتین ماشاءاللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی ہمت اور محنت کے ساتھ مکمل کرتی ہیں۔ تو ایسے میں ایک تو مرد حضرات کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی چیز اچھی نہ بھی بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے، مردوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے باہر سے کوئی اچھی چیز نہ لے کے آ سکیں۔ تو خواتین سے بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے ایسے سلسلہ میں تو محبت کے ساتھ نظر انداز ہی نہیں کرنا، ایسے صرف نظر کرنا جیسے ہوا ہی کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح یہ کوشش کرنا کہ ہم ان کا ساتھ دیں اگر کسی جگہ پر ممکن ہے۔ اور پھر یہ کوشش بالخصوص میں ضرور ایک تجویز دوں گا کہ اگر کوئی عام شخص ہوٹل میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کھانا سرو کرے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اور محبت سے پوچھ لے، تو ہم تو آتے آتے اسے اچھی خاصی ٹپ دینا، اپنا
फ़र्ज़ समझते हैं और अपने गैरत का तकाज़ा समझते हैं, तो वो ख़वातीन जिन्होंने 30 दिन रात खड़े होके किचन के अंदर बाकी मामलात में पूरे घर को मैनेज किया, संभाला, सहरी इफ्तारियों में तैयारियों करने के लिए अपने आप को पूरा खर्च किया, तो मेरा ख़्याल है कि ईद से पहले ईद के नाम पर रमज़ान की मोहब्बत में इनको भी कोई ज़बरदस्त किस्म का अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गिफ्ट लेके देना चाहिए। गिफ्ट देने से मोहब्बतें भी बढ़ती हैं और ये शुक्रिया अदा करने की खूबसूरत शक्ल भी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। तो वो ख़वातीन जिन्होंने पूरा महीना घर को चलाने के लिए, आपके आए मेहमानों को अच्छे तरीके से खिदमत देने के लिए और आपके बच्चों को संभालने के लिए बड़ी मुशक्क़त के साथ अपनी नींद कुर्बान करके, आराम कुर्बान करके, अपने मज़े चस्के तक कुर्बान करके उन बेचारियों ने ये रमज़ान गुजारा है। ऐसी ख़वातीन को हम सलाम पेश करते हैं, उनके लिए अल्लाह से दुआ गो हैं कि या अल्लाह, जितनी ख़वातीन ने जितने लोगों की इफ्तारी करवाई उनको हर किसी की इफ्तारी के बदले अजर अता फरमा पूरे रोज़े का, और जिन्होंने सहरियाँ करवाईं उनको रोज़ा रखवाने का अजर अता फरमा। ये हमारी ख़वातीन के लिए इस्लाम की तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट है कि जिसने जिसका रोज़ा इफ्तार करवाया उसको इंशाअल्लाह उतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक फ़ैमिली में 3, 4, 5 लोग या इससे ज़्यादा जितने रोज़ा रखते होंगे और इफ्तार करते होंगे उनका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ख़वातीन को भी देगा, घरों की कफ़ालत करने वालों को भी देगा। लेकिन ख़वातीन की ज़बरदस्त किस्म की हौसला अफजाई और उनके साथ मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम और बिलखुसूस रमज़ान के आखिर में कोई अच्छा गिफ्ट दे के इस खुशी को इस तरह सेलिब्रेट करें कि उनको भी याद रहे कि ये बाहरी टिप नहीं देते, घर के अंदर भी ये अच्छी टिप दे सकते हैं।